رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أفرأيت الذي تولى کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیرا وَأَعْطَى اور دیا قلیلاً تھوڑا سا وَأَكْدَى اور روک دیا أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھتا ہے أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى یا کیا اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کی خبر ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا علم ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى جس میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور انسان کو تو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اپنی محنت کو عن قریب وہ دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا مغیرہ ابن ولید، بڑا مالدار آدمی تھا، 13 اس کے بیٹے تھے، اس کے نوکر چاکر تھے، بڑا جناب قبیلہ تھا اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ حضرت خالد ابن ولید کا والد ہے، مغیرہ ابن ولید جو صحابی ہے مشہور خالد ابن ولید، ان کا والد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، وہ کچھ تو مائل ہوا، لیکن جو کافروں کا سربراہ تھا ابو جہل، اس کو پتہ چلا کہ اگر یہ مالدار آدمی ہو، قبیلے والا آدمی، نوکر چاکروں والا آدمی اگر مسلمان ہو گیا تو یہ تو ہمیں بڑا نقصان، باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اگر تو نے آخرت سے ڈرنا ہے نا تو تھوڑے بہت مجھے پیسے دے دے، میں تجھے وہاں چھڑوا دوں گا، آج یہ میری ذمہ داری۔ بہرحال اس کو جو اس کے دل میں اسلام کی بات بیٹھی تھی وہ پھر واپس اس نے کرا دی، اور پھر وہ مسلمان نہیں۔ تو ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح اسلام سے روکا، اس کو بھی روکا۔ مغیرہ ابن ولید بڑا مشہور اور مالدار آدمی تھا، بیٹوں والا تھا۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ موڑا، یہی مغیرہ ابن ولید مسلمان ہونے لگا تھا کہ دوبارہ منہ موڑ لیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور تھوڑے سے پیسے اس نے دے دیے، کس کو؟ ابو جہل۔ یہ پیسوں والا جو چکر ہے نا، یہ آج کل بھی چلتا ہے۔ جو آپ کے عیسائی ہے نا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو سولی آپ کو سولی پہ لٹکایا تھا، وہ ہم سب کے گناہ وہ ساتھ لے گئے، انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جو مرضی کریں، ہمارے گناہ اب بے وقوف ہو
ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو زندہ ہے، وہ تو فوت بھی نہیں ہوئے، تو آسمانوں پر ہے، لیکن تمہارے گناہ وہ تو بدلہ وہ کیوں دیں گے؟ اسی طرح اسماعیلی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بس اسماعیل کو کچھ پیسے دے دو اور وہ تمہیں بخشوا دے گا۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے پیر کو کچھ پیسے دے دو، باقی جو مرضی ہے کرو، وہ پیر صاحب آپ کو بخشوا دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا دیا اور باقی روک دیا، یعنی اس نے ابو جہل کو کچھ تو پیسے دیے لیکن باقی پھر اس نے انکار کر دیا کہ اور میں نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک فرماتے اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، بھئی اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی وہ مجھے معاف کرا دے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے پڑھے ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو؟ اس میں بھی نہیں ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے جنہوں نے وفاداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر موڑ پہ اللہ کے سامنے وفاداری کی، بڑی آزمائش آئیں، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وفا، وہ وفادار تھا، میرا وفادار تھا۔ فرمایا کہ ان صحیفوں میں یا ان کتابوں میں کیا یہ بات درج تھی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے گا؟ اس طرح اس میں ان کتابوں میں یہ بات درج تھی؟ کوئی درج نہیں تھی، نہ قرآن میں ہے نہ ان کتابوں میں یہ بات ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہر ایک انسان کیا ہوگا جی؟ اس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور اس کے لیے اللہ فرماتے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس نے اس کی کوشش کی۔ انسان کو وہی ملے گا جس نے جس چیز کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر اس نے کوشش نیکیوں کی ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے کوشش دنیا میں برائیوں کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو تو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اپنی کوشش وہ عن قریب دیکھ لے گا، جب مرے گا تو ساری بات سامنے آ جائے گی۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ تو کوشش تو ہم زندگی میں کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی کسی کو دعا دیتا ہے، اس کے لیے نفلی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کو پہنچتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا فوت ہو گیا تو اس کے لیے ہم فرائض یا واجبات تو نہیں کر سکتے، یا سنت موقعہ تو اس کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے 2 رکعت فجر کی پڑھی ہے تو یہ ہم اپنی پڑھیں گے، اس کا ثواب ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھ لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تو وہ پہنچ جائے گا۔ یا اپنے پیسے خرچ کیے کسی کے نام کے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے اور آپ کہیں کہ اس کا ثواب میں فلاں کو دے دوں، وہ نہیں دے سکتے، وہ ثواب آپ کا ہوگا، وہ آپ کے لیے ہوگا۔ روزے کا ثواب، نفلی روزے کا ثواب آپ کسی کو بخش سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر روزہ ہے اس کا ثواب ہم کسی کو، اسی طرح یہ جو فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے تو ہم کہیں جی اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے، نہیں، یہ ہماری اوپر فرض ہے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اس کا ثواب ہم کسی کو بخش نہیں سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دی اور کہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ صرف ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ پاک فرماتے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، لیکن مرنے کے بعد نفلی صدقات یا نفلی عبادت کا ثواب ہم کسی کو بخش سکتے ہیں یا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن فرائض کا، واجبات کا یا سنن کا، اس کا ثواب کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عن قریب وہ اپنے کیے کرائے کو دیکھ لیں گے۔ تو مغیرہ ابن ولید کے واقعہ کہ اس نے اسلام قبول کرنے، یہاں اس دنیا میں بھی اس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ قائل کریں کہ بھئی مسجد میں آ، نماز پڑھ، دوسرا کوئی پہنچ بھی جاتا ہے، یار چھوڑ، کیا ٹائم ضائع کرے گا، مسجد میں جائے گا۔ روکنے والے بھی ہوتے ہیں، قائل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور روکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔